السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے تا سے شروع ہونے والے خواب اور ان کی تعبیر جو ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں۔ بڑے ہی پیارے خواب ہیں اور بڑے ہی پیاری ان کی تعبیر ہے۔ شاید کہ ایسا خواب کسی کو آئے اور اس کی تعبیر اس کو ملے اور اللہ کی طرف سے جو انعام اور خوشخبری ہے وہ اس کو مل جائے، کیونکہ خواب کے اندر مومن کو خوشخبری ملتی ہے۔ کسی وقت بھی خوشخبری ملے تو وہ بندہ اس کو قبول کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں جن میں خوشخبریاں ملی اور انہوں نے اس کا بڑے ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو قبول کیا اور آنے والے کو جو ہے ویلکم کا اور استقبال کیا اور اس کو انعامات بھی دیے، کیونکہ خواب ایک ایسا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب بندے کو خوشخبری دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کے سامنے زیادہ جھکنا چاہیے۔ دیکھو نا، خوشی کے موقع پر میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دوبارہ تشریف لائے نا تو فاتح مکہ بن کے آئے، تو اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر علیہ السلام اونٹ پر تشریف فرما تھے۔ تو جب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام کے گردن جو ہے وہ جھکی ہوئی تھی، کیونکہ یہ نہ ہو کہ مکہ فتح ہوا ہے اور جو ہے ان میں ایسی بات ہے کہ اکڑ کے آ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے خوشی کے موقع پر 8 رکعات جو ہے نا اشراق کی ادا کی تھی۔ حالانکہ عام فام آپ علیہ السلام جو ہیں وہ 4 رکعات پڑھتے تھے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن خوشی کے موقع پر آپ علیہ السلام نے 8 رکعات جو ہیں وہ اشراق کی نماز پڑھی تھی، 2 کر کے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خوشی کے موقع پر اللہ رب العزت کے سامنے زیادہ جھکنا چاہیے۔ تو کیونکہ خواب ایک اللہ رب العزت کی طرف سے مومن پر انعام اور خوشخبری ہے، تو اس کو بندہ جو قبول کرے گا تو واقعی اللہ رب العزت کے سامنے زیادہ جھکے گا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ رب العزت اس پر زیادہ انعامات فرمائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں خواب کو عام اور ہلکا نہ سمجھا جائے، بلکہ اسلام کا اہم مسئلہ ہے یہ خواب۔ میں آپ کے سامنے جو خواب رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تا سے جو خواب شروع ہوتے ہیں ان کی کیا تعبیرات ہیں۔ چند خواب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ بہت سارے خواب ہوتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر بیان کیے جائیں تو سننے میں بھی آپ کو جو ہے نا وہ اتنی لمبی طویل ویڈیو، ورنہ بعض بہن بھائی ناظرین ایسے ہیں کہ وہ بڑے شوق سے جو ہے نا خواب سنتے ہیں، کیونکہ جو کوئی بندہ کسی کی مدد نہ کر سکے، ظاہراً ریئل کے اندر کوئی بندہ کسی کی مدد نہیں کر رہا، کوئی مشورے کی بات ہے یا کوئی ویسے اس کو کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، کوئی بندہ اس کی مدد نہیں کر رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی مدد جو ہے خواب کے اندر کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک انعام ہوتا ہے خواب۔ تو دیکھیں، نمبر 1، خواب کے اندر اگر بندہ دیکھے کہ اس نے تاج جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، خواب کے اندر تاج پہننا جو سر کے اوپر سجایا جاتا ہے تاج، وہ پہننا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جو ہے نا انعامات سے نوازیں گے، اس کو حکمرانی دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو روب، تقوی، پرہیزگاری اور ایسا حکمران بنائیں گے، یعنی ایسی عزت اس کو ملے گی جو ہر بندہ دیکھے گا۔ یعنی بادشاہ جو ہوتا ہے، دیکھو نا، جو ملک کا بادشاہ ہے، ہم ملک پاکستان کے اندر رہتے ہیں، جو ہمارا حکمران ہے، بادشاہ ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کو ہم جانتے ہیں، جو ہمارا صدر ہے اس کو ہم جانتے ہیں، جو ہمارا چیف آرمی اسٹاف ہے اس کو ہم جانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ہمیں نہیں جانتے۔ تو اسی طرح جو بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے خواب کے اندر تاج جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اتنا اونچا کر دیں گے کہ ہر بندہ اس کو قبول کرے گا اور اس کی عزت کرے گا اور اس کا احترام کرے گا، یعنی بڑا اچھا اور پیارا یہ خواب ہے۔ نمبر 2، خواب کے اندر اگر بندہ تاجر کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، خواب کے اندر تاجر کو دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے کاروبار کے اندر نفع عطا فرمائیں گے،
جو بندہ تاجر سے ملتا ہے، بات کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے، کس کو ڈیل کرتا ہے، جو ہے کاروبار کی جو ہے باتیں کرتا ہے خواب کے اندر، اپنے جو معاملات ہیں، زراعت کی بات، کاروبار کی بات، کوئی چیز لینا، کسی سے دینا، ایسی باتیں خواب کے اندر بندہ کرتا ہے، تو اس کی تعبیر کو اگر بڑے تاجر سے کرتا ہے تو اس کی تعبیر اس سے بھی جو اچھی ہو سکتی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو بندہ وہ کاروبار کر رہا ہے نا، اللہ رب العزت اس کو نفع عطا فرمائیں گے، یعنی اس کو نفع ملے گا، اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے، وہ خوشحالی کے ساتھ جو ہے کاروبار کرے گا۔ بڑا ہی اچھا یہ پیارا خواب ہے، یعنی اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں، اس کے معاملات میں، اس کے گھریلو مسائل کے اندر خیر و برکت کی طرف اشارہ ہے۔ جو بندہ سچے تاجر سے ملتا ہے اور باتیں کرتا ہے اس کے ساتھ، یعنی اپنی ایسی باتیں جو کہ وہ اس کے کاروبار کے لحاظ سے ہوں، اچھا خواب ہے۔ نمبر 3، خواب کے اندر تاریکی دیکھنا، اس سے کیا مراد ہے، یعنی اس کی کیا تعبیر ہے؟ تاریکی کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا۔ خواب کے اندر اندھیرا دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا کام کر رہا ہے، چل رہا ہے، جا رہا ہے، کہیں جو ہے اپنے معاملات میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کے رستے کے اندر کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں جو اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ تاریکی دیکھنا، اندھیرا دیکھنا، یہ اچھا خواب نہیں ہے، یعنی اس کے ہر معاملات میں رکاوٹ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ خواب کے اندر اندھیرے میں چلتا ہے، اندھیرا دیکھتا ہے، وہ چل نہیں سکتا، اس کے سامنے اندھیرا ہے، تو اس پر جو ہے نا نظر بد کا بھی اثر ہے اور اس پر جادو کا بھی اثر ہے، کیونکہ آنکھوں سے نظر نہ آنا۔ تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ بندہ صبح و شام سورۃ فلق اور سورۃ الناس کا وظیفہ کرے، 11 بار جو ہے وہ صبح و شام پڑھ لے۔ اگر نہیں یہ نہیں کر سکتا تو حدیث کے مطابق وہ بندہ سونے سے پہلے سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس، یہ جو صورتیں ہیں، تینوں صورتیں اکیلی پڑھ کر، طریقہ یہ حدیث میں موجود ہے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس طرح اپنے ہاتھ کر لے، پاؤں جو ہیں اپنے بستر پر بیٹھ کر پاؤں جو ہیں وہ آگے جو ہیں اپنے اس طرح بچھا لے، اور اس کے بعد جو ہے اس طرح، جس طرح بندہ دعا نہیں مانگتا اس طرح ہاتھ کرے، بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الاخلاص پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کے تینوں دفعہ پھونک مار کے اس طرح اپنے پورے جسم پر جہاں تک اس کے ہاتھ پہنچتے ہیں نا وہ یہ عمل کر لے، تو انشاءاللہ اس کو خواب سچے آئیں گے، ایسے ڈرونے خواب نہیں آئیں گے، اور خوابوں میں اس کو انشاءاللہ خوشخبری ملے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ علیہ السلام جو ہیں ان صورتوں کو اکثر پڑھا کرتے تھے، کہ وجہ کیا ہے کہ ان کی 11 آیات ہیں، ٹھیک ہے، 11 آیات ہیں، اور یہ جادو کا توڑ بھی ہے، جو بالوں پر جادو کرتے ہیں، لوہے پر جادو کرتے ہیں، جو ہے ایسے گوشت پر جادو ہوتا ہے، تو جو بندہ یہ عمل کرتا ہے نا سورۃ الفلق اور ناس پڑھ کے اپنے آپ پر دم کرتا رہتا ہے، تو یہ ایسے معاملات سے بچ جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام پر جو جادو کے اثرات اور جو ایسی احادیث ملتی ہیں نا، جو صحیح حدیث ہیں، کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی پاک کے بال جو ہیں وہ لے کر لبید بن عاصم نے جو کنویں کے اندر جادو کیا تھا، تو خواب کے اندر آپ علیہ السلام کو آیا تھا، تو 11 گریں جو ہیں نا انہوں نے لگائی تھی آپ علیہ السلام کے داڑھی مبارک کے بالوں پر، تو یہ 11 آیات اتری تھی اور آپ علیہ السلام نے پڑھی تھی، تو وہ زائل ہو گئے تھے، یعنی جادو ختم ہو گیا تھا، اور آپ علیہ السلام پر اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا تھا کہ آپ علیہ السلام کو کام کرتے بس وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا، یعنی بھول جاتے کوئی بھی ایسا کام، لیکن جس طرح کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو قرین رہتا ہے نا، وہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام کا جو جن تھا جو برائی کی طرف لے کر جانے والا تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، آپ علیہ السلام کا تابع دار اور فرما بردار ہو گیا تھا، تو یہ ہمیں تعلیم ہے، یہ ہمیں تعلیم ہے مسلمانوں کو، تو اس طرح اگر تاریکی جو ہے خواب کے اندر آئے تو بندہ یہ عمل کرے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اکثر پڑھا کرے، اور رات کو تو ضرور پڑھے، تو انشاءاللہ اس کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ نمبر 4، خواب کے اندر بندہ تازہ کھجور دیکھتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، خواب کے اندر کھجوریں دیکھنا ویسے بھی ہے نا کہ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، مطلب کیا ہے کہ کھجور، بندے کو بھوک لگے ایک کھجور اٹھا کے بندہ کھا لے، یعنی کھجور جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ وہ جس طرح کھانا نہیں بندہ کھا لیتا، اتنی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا
کہ آب زمزم کا جو پانی ہے نا وہ بندے کو کھانے کا کام بھی دیتا ہے اور پیاس بھی بجھاتا ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے اور پیاس بھی بجھاتا ہے۔ تو ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ پانی جو ہے وہاں جا کر مکہ اور مدینہ میں لے جائے، اور جو ناظرین ہمارے یہ سن رہے ہیں، اللہ ہر ایک مسلمان کو مکہ اور مدینہ کی زیارت جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آب زمزم جو ہے وہ سیر ہو کر اللہ ہمیں پلائے اور مکے اور مدینے کی سیر کروائے۔ مکے اور مدینے کی سیر جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیر سے مطلب کیا ہے کہ حج اور عمرہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے کے اندر فوت ہو گیا، مسلمان تھا، توحید والا تھا، تو کیا ہے کہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ مدینے کے اندر فوت ہونا یہ آپ علیہ السلام کی سفارش کی جو ہے نا خوشخبری ہے اس کے لیے۔ اور مکے کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ چوس لیتا ہے حجر اسود جو ہے نا۔ اگر بوسہ نہیں دے سکتے کیونکہ حالات کے پیش نظر تو اشارہ کافی ہوتا ہے، جو بندہ اشارہ کر دیتا ہے تو جو ہے اس کے بھی وہ جو بوسہ دینا ہوتا ہے اس کے قیام مقامی آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو آب زمزم کا جو پانی ہے نا، آب زمزم کا پانی وہ اگر بندہ پیتا ہے خواب کے اندر ہے تو اس کی تو بڑی ہی اعلیٰ تعبیر ہے، اللہ اس کو حج اور عمرہ کروائیں گے۔ لیکن میں جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کھجور، آپ علیہ السلام اس گھر میں فاقہ نہیں آتا جس گھر میں کھجور، اور جو بندہ خواب کے اندر کھجور کھا رہا ہے تو اس کی کیا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ ایک بات، اگر وہ بیمار ہے تو اللہ رب العزت کو شفا عطا فرمائیں گے۔ جو میں نے پہلے باتیں کی وہ دعائیں ہیں آپ کے لیے، ان دعاؤں پر آمین کہیں، کیونکہ دعا جو ہے ایسا ایک مومن کا اختیار ہے کہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ خواب کے اندر کھجور یہ ہے کہ اس کی تنگی دور ہوگی، اگر وہ بیمار ہے تو اللہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ بڑا ہی پیارا کھجور ویسے بھی گھر میں رکھا کریں، اور کھجور کا جو چینی وغیرہ کا استعمال زیادہ بچوں کے علاوہ، چلو وہ تو مجبوری ہے، اب بڑے کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ کھجور استعمال کریں۔ اور کیونکہ آپ علیہ السلام نا تربوز کے ساتھ کھجور کھایا کرتے تھے۔ اچھا آپ کہیں گے تربوز اور کھجور کا کیا جو ہے جوڑ ہے؟ اچھا تربوز جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کھجور جو ہے وہ گرم ہوتی ہے، تو اس کی ٹھنڈک کو ختم کیا کھجور نے، اور تربوز کی جو ہے نا، تربوز نے کھجور کی گرمی کو ختم کیا، تو وہ جو چیز بن گئی ہے نا وہ ایک طاقتور چیز بن گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس طرح اس کو کھایا کرتے تھے، یعنی کھجور یہ ہر لحاظ سے ہی بہتر ہے، اچھی کھجور۔ اجوا کھجوروں کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام کے بڑے فرمان ہیں، تو اس لیے کھجور کھانا خواب کے اندر یہ شفا یابی کی طرف اشارہ ہے۔ انشاءاللہ حلال رزق وہ کھائے گا، حلال رزق کمائے گا، شفا اس کو ملے گی، تنگی جو ہے دور ہو جائے گی، اللہ اس کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ بڑا ہی پیارا یہ خواب ہے۔ اچھا نمبر 5 ہے، خواب کے اندر اگر بندہ تالا دیکھتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ خواب کے اندر تالا دیکھنا، تالا کس جگہ پر لگایا ہے جہاں تالا کھولتا ہے، تو اس سے مراد ہے ایمانت داری اور دیانت داری، یعنی وہ بندہ ایماندار ہے اور دیانت دار ہے، وہ بندہ اچھا ہے، یعنی کسی کے کام میں کسی کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس میں 2 نمبری نہیں کرتا، یہ اس کے اچھا خواب ہے، یہ خواب کے اندر تالا دیکھنا۔ نمبر 6، خواب کے اندر اگر کسی سے بندہ کوئی تحفہ لیتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یعنی خواب کے اندر کسی کو تحفہ دینا، کسی سے تحفہ لینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا اس کی بڑی ہی پیاری تعبیر ہے کہ وہ دوستی میں، پیار محبت میں بہت زیادہ آگے، کسی کو بندہ کوئی تحفہ دیتا ہے نا، ویسے بھی آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 3 تحفے جو ہیں نا وہ واپس نہیں کرنے چاہیے۔ ایک خوشبو کا تحفہ، بیٹھا ہوا ہے تو کوئی تکیہ بندہ دیتا ہے، اور دودھ۔ ایک میں یہاں وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا کہ بعض ہوتے ہیں، دیکھو تحفہ جو ہے وہ ملا ہے، اور ملا ہے دیکھو جی دودھ جو ہے وہ نا پینا چاہیے، یعنی دودھ کی نہ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، واضح طور پہ حدیث میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن سہر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کو جب آپ علیہ السلام نے دودھ دیا، جو صفہ کے صحابہ تھے، طالب علم تھے، ان کے لیے ایک پیالہ دودھ کا ہے، تو آپ علیہ السلام نے جو دودھ دیا، جو ختم نہیں، جو آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا، سارے صحابہ کو پلایا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیا۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا اور پیو اور پیو اور پیو. کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ بس اب تو میرے ناخنوں میں بھی دودھ ظاہر ہونے لگا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ تو صاف طور پر کہہ رہے ہیں بس. اور پیارے ناظرین بات یہ ہے کہ جو دودھ نہ نہیں، دودھ کو نہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. دودھ کا تحفہ جو ہے نا وہ اگر کوئی دے تو اس سے نہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی وہ منع نہیں کرنا چاہیے. ویسے پینے کے لحاظ سے تو دیکھو نا، ایک بندہ کہتا ہے برتن صاف کرو، بندہ فل جو ہے سیر ہو کے اس نے کھا لیا، برتن صاف کرو جی. اچھا اللہ کے بندے چلو ٹھیک کیا ہے جی برتن نہیں، برتن صاف کرنا سنت طریقہ. اچھا بھئی برتن صاف کرنا سنت طریقہ ہے اور جان بچانا یہ تو فرض ہے، پھر فرض پہ عمل ہوگا کہ سنت پہ. تو اس لیے پہلے ہی کھانا اتنا ڈالنا چاہیے. شادی بیاہوں میں ولیمے میں اکثر کھانا جو ہے بہت میرا جال کے اندر ضائع ہوتا ہے. تو جتنے میرے ناظرین ہیں یہ سن رہے ہیں بات، اس پہ بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے نا غور کریں کہ جو ہے کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، ٹھیک ہے. تو کھانا ضائع ان سے پوچھیں جو باہر کھڑے ہو کے مانگتے ہیں. ہمیں ایک پلیٹ آئی اس کو ڈالا اور ضائع کر دیا اور نیچے رکھ دیتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے، یہ ہمارے اندر کمی ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. بڑی آپ کے لیے نصیحت آموز باتیں ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے بات کی ہے وہ آپ کی انشاءاللہ سمجھ میں آگے ہوگی کہ تکیہ جو بندہ بیٹھا ہوا اس کو پکڑاتا ہے، اور خوشبو اور دودھ، یہ تین تحفے بڑے ہی پیارے ہیں، ان کو واپس نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر خواب کے اندر کوئی بندہ تحفہ دیتا ہے اس سے مراد کیا ہے وہ میں نے دودھ والی وضاحت کر دی ہے، وہ آپ ذہن میں رکھیں. تو خواب والا تحفہ یہ ہے کہ خواب کے اندر جو تحفہ دیتا ہے وہ پیار محبت کی نشانی ہے. وہ بندہ بڑے ہی فراغ دلی کا مظاہرہ کرنے والا انسان ہے. تو بڑا ہی پیارا یہ خواب ہے اور بڑی ہی پیاری اس کی یہ تعبیر ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں زندگی کے اندر ایسے معاملات کو سامنے رکھنا چاہیے. میں انشاءاللہ الرحمن اگلی ویڈیو جو ہے نا اسی جو ہے تا سے شروع ہونے والے چند جو خواب باقی رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ جو میں نے ترتیب لگائی ہے وہ بیان کروں گا. اور اس کے ساتھ جو ہے آگے میں انشاءاللہ ساتھ میں اور بھی کچھ خواب وہ بیان کر دوں گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے جو معاملات ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرمائے. واللہ اعلم بالصواب.